نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ دو چیزیں ان کے لیے ضروری ہے دنیا کے اندر، عبادت اور ذریعہ معاش، اپنے معاش کا بھی انتظام کر لینا، اور عبادات کا درجہ پہلا ہے اور معاش کا بعد میں۔ انسان محتاج ہے، کھانے کے لیے بھی، کھانے کا بھی محتاج، پینے کا محتاج، سواری کی ضرورت، رہائش کی ضرورت، لباس کی ضرورت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عبادت میں جس طرح ہوگا کہ غصب والی زمین میں آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو فرض تو اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ثواب اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور بہت سی چیزیں عبادات کے لیے رکاوٹ اور مانع ہے۔ آدمی اگر یہ کہ حرام کھائے گا، حرام لباس ہوگا، کھانا یہ ہے کہ حرام ہوگا، تو پھر یہ کہ وہ عبادت بھی بیکار ہے۔ عبادت اور ذریعہ معاش ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے، لیکن معاش وہ حلال کا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ روتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ پروردگار میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ حاجت قبول کر لے۔ فرمایا ماکلہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ۔ کھانا اس کا حرام ہے، پینا اس کا حرام ہے، لباس اس کا حرام ہے، وغذی بالحرام، غذا اس کی حرام ہی حرام ہے، حرام پر اس کی نشو و نما ہوئی ہے۔ تو اب ایسا آدمی یہ کہ دعا کرے گا فانا یستجاب لہ، اس کی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ اس دعا کی قبولیت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کھانے پینے کا اثر جیسے کہ انسان کے بدن پر اور انسان کی صحت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مچھلی ہے، اس کی تاثیر الگ ہے، اور گائے کے گوشت ہے، اس کی تاثیر الگ ہے، بکری کی الگ ہے، اور مرغی کی گوشت کی تاثیر الگ ہے، سبزیوں میں سے ہر ایک کی تاثیر الگ ہے۔ یہ کھانے کے اثرات جیسے کہ انسان کی صحت پر، انسان کی جسم پر اور انسان کی تندرستی پر اس کا اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا اثر انسان کی عبادت بھی پر پڑتا ہے۔ کھانے پینے کا اثر جس طرح انسان کے صحت اور تندرستی پہ، اسی طریقے پر اس کا اثر انسان کے عبادت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں میں بعض چیزوں کو ہم حلال سمجھتے ہیں اور بعض کو حرام سمجھتے ہیں۔ کھانے کی چیزوں میں جس خدا نے میرے لیے بکری کی گوشت کو اور اونٹ کے گوشت کو، گائے کے گوشت کو اور اسی طریقے پر دمبے کے گوشت کو، پرندوں کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے، وہی خدا اس نے خنزیر کے اور کتے کے اور اسی طرح بھیڑیا اور لومڑی اور گیدڑ، ان چیزوں کے گوشت کو بھی اسی نے حرام قرار دیا ہے۔ ظاہری طور پر میرے لیے تو دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اگر کسی کے سامنے بکری کا گوشت بنا کر کے اگر آپ اس کو
فرائی کر کے دے دیں گے یا اس کو یہ کہ سجی بنا کر کے دے دیں گے تو تب بھی وہی مزہ لے لے گا۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر آپ اس کو لومڑی اور گیدڑ کے گوشت آپ بتائیں نہیں اس کو کہ یہ لومڑی گیدڑ ہے، اس کو بھی مسالے لگا کر کے پکا کر کے اس کو دے دیں، اس میں بھی اس کو مزہ آئے گا۔ ذائقہ ایک ہی ہوگا، بلکہ بسا اوقات شیطان ایسے حرامی چیز ہے کہ حرام چیزوں کا ذائقہ وہ حلال سے زیادہ اچھا بتاتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم۔ باہر کے ہوٹلوں میں یہ ہوتا ہے، یہاں اسلام آباد میں بھی ہے، آپ کے کراچی میں بھی ہے، کہ بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں اس ہوٹل میں آپ جائیں گے اور آپ رہائش اختیار کریں گے، اب دوپہر کا شام کا ناشتے کے کھانے کے لیے آپ جائیں گے تو 20 30 ڈشیں رکھی ہوتی ہیں، آپ کی مرضی، آپ اپنے ڈش جو بھی ڈش پسند کرو، گائے کا گوشت کھاؤ، اونٹ کا گوشت کھاؤ، پرندے کھاؤ، بٹیر کھاؤ، بکری کا گوشت کھاؤ، لیکن یہ کہ باہر کی دنیا میں خنزیر بھی ہوتا ہے اور ان پہ انگریزی بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ خنزیر کا گوشت ہے، یہ بکری کا، یہ دمبے کا۔ اب مولوی عربی تو جانتا ہے لیکن مولوی کو انگریزی نہیں آتی، مولوی صاحب ہوٹل میں رہ رہا ایک ہفتے سے مولوی صاحب ہوٹل میں رہ رہا اور مولوی صاحب دبا کر کے خنزیر کا گوشت کھاتا، رہ رہا ہے ہوٹل میں اور دبا کر کے خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے۔ اب ایک اور مولوی اس ہوٹل میں ایک ہفتے کے بعد آ گیا اور جیسے دونوں کی رہائش ہوئی، رات کو دونوں ٹھہرے اور آرام کیے، صبح کو ناشتے کے لیے جا رہے ہیں یا دوپہر کو کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو مولوی صاحب کہتا ہے کہ بھئی یار آپ کون سی ڈش پسند کرتے، یہ تو ڈشیں بہت سی رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ مولوی جو اس سے پہلے ایک ہفتہ وہاں رہائش پذیر تھے، اس نے کہا کہ یار یہ تو زبردست قسم کا ڈش ہے، میں تو بھائی پورا ہفتہ میرا گزرا میں یہی کھا رہا ہوں۔ دوسرے کو انگریزی پڑھنا تھوڑا سا آتا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا وہ منحوس بدبخت، یہ تو خنزیر ہے، یہ تو خنزیر کا گوشت ہے، آپ خنزیر کیسے کھا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر میں ایک اللہ کی ذات ہے، اس اللہ نے اس کا حکم ہے، خنزیر میرے لیے حرام ہے، لیکن ہو سکتا ہے، میں نے تو چکھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ خنزیر کا گوشت بکری سے بھی زیادہ ہو انسان کے لیے لذیذ معلوم ہو، اور شیطان یقیناً حرام چیز میں اور لذت پیدا کر دیتا ہے، انسان کو بتاتا ہے، دکھاتا ہے اس میں اور زیادہ لذت ہے۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے میرے لیے بکری، دمبا اور اسی طریقے پر یہ کہ اونٹ اور گائیں اور دیگر حلال پرندے، ان کو میرے رب نے میرے لیے حلال قرار دیے، میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اور وہی اسی نبی کا فرمان ہے کہ خنزیر تمہارے لیے حرام ہے، بھیڑیا حرام ہے، چیتا حرام ہے، یہ چیزیں، یہی چیز ہے، ظاہری تو کوئی چیز نہیں ہے، ظاہری تو کوئی میرے پاس اور مسئلہ نہیں ہے، وہی خدا ہے جو پھوپھی کی بیٹی کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے اور خالہ کی بیٹی کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے، لیکن پھوپھی میرے لیے حرام ہے، پھوپھی میری ماں ہے اور پھوپھی میرے خالہ ہے۔ میرے پاس سوائے محمد کے فرمان کے کیا جواب ہے؟ میرے پاس اللہ کے فرمان کے علاوہ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ جس طرح پھوپھی کی بیٹی ہے میرے لیے، جس طرح وہ اس کے ہاتھ پاؤں جو شکل و صورت ہے اسی طرح پھوپھی کی ہے، جس طرح خالہ کی بیٹی ہے اسی طرح خالہ ہے۔ وہ کون ہے کہ جو خالہ کو حرام قرار دیا، ماں کو حرام قرار دیا، بہنیں مجھ پر حرام ہے، بیٹیاں مجھ پر حرام ہے، دادی نانی مجھ پر حرام ہے؟ وہ کون ہے کہ جس نے پھوپھی اور خالہ اور چچا کی بیٹیوں کو میرے لیے حلال قرار دیا؟ انگریز کے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کے ہاں نہیں ہے، وہاں تو مسئلہ ہے میرا جسم میری مرضی، چاہے وہ بہن کے ساتھ ہو یا بیٹی کے ساتھ ہو، وہاں یہی چلتا ہے، اس کا فلسفہ یہی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اور سامنے خواتین کے بھی ان کی بھی مرضی، وہ بھی جہاں بھی چاہیں۔ ایک اللہ ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ایک آدمی نے، بہت بڑے آدمی تھے حیدرآباد میں، جس وقت میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو اس موقع پر اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میری والدہ کا علاج اس کے پاس ہے، اور میری والدہ کی بیماری اس قسم کی ہے کہ اس کا علاج حیدرآباد میں کوئی اور ڈاکٹر کر بھی نہیں سکتا، یہی ڈاکٹر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا کاروبار سارا کا سارا سودی ہے،
بڑے بزنس مین ہے، کاروبار اس کا زیادہ تر پیسہ اس کا 90% حرام ہے۔ اب اس ڈاکٹر صاحب کی بیٹے کی شادی ہے، دعوت ولیمہ ہے، اس نے مجھے بھی دعوت دی ہے۔ مولوی صاحب میں جانتا ہوں کہ ان کا پیسہ 100% حرام کا ہے۔ اب وہ مجھے دعوت دیے، کہتے میری دعوت پہ آ جاؤ۔ میرے سامنے دو راستے ہیں، دعوت پہ جاتا ہوں، وہ خوش ہو جاتا ہے، میری والدہ کے علاج کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اگر اس کی دعوت پہ نہیں جاتا تو وہ ناراض ہوگا، ہو سکتا ہے کہ والدہ کے علاج کو بند کرے اور والدہ کی موت آ جائے۔ میں کیا کروں، میں تو بہت مجبور ہوں۔ اس بات کو میں جانتا ہوں کہ اس کی آمدنی اور یہ سب کچھ پیسے وہ حرام کا ہے۔ اب حرام کھاتا ہوں، رب ناراض ہوتا ہے، حرام نہیں کھاتا، میری والدہ کا علاج بند ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر ہی حرام خور ہے، علاج بھی نہیں کرے گا، ناراض ہوگا مجھ سے، میرے اچھے دوست ہیں، دلی دوست ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ اس نے مجھ سے کہا کوئی صورت نکالو، تو ہم لوگ مولوی لوگ صورت نکالے میں تو بڑے ماہر ہیں، لیکن میں نالائق تھا، میں بات اس کو سمجھا نہ سکا۔ میں نے کہا صورت اس کی یہ ہے کہ آپ 2-3 ہزار روپے کے گفٹ لے کر کے جائیں اس کے لیے، 2-3 ہزار کے، کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی خوشبو مشبو یا کپڑے کوئی خاص قسم کے 4-5 ہزار کے لے کر کے جائیں، اور آپ یہ گفٹ اس کو پیش کر دیں، جیسے گیٹ سے شادی حال میں داخل ہوں گے یہ گفٹ اس کو پیش کر دو، اور آگے جا کر کے آپ دعوت کھاؤ، اور دعوت میں یہ نیت کرو کہ پروردگار جو کچھ میں کھا رہا ہوں یہ اس کا میں نہیں کھا رہا ہوں، میں اس کو 5,000 کا گفٹ دے چکا ہوں، میں اپنے پیسے کھا رہا ہوں۔ میں نے ایک ہیلا اس کے لیے نکالا، ظاہر ہے کہ کھانا تو مرغی کے، خنزیر کے تو ہے نہیں ہے، مرغی کا گوشت ہے اور اسی طریقے پر بکرے کا گوشت ہے، بس یہ نیت کو، لیکن ہے حرام کے۔ اب مولوی لوگ ہم لوگ تو ماہر ہوتے ہیں، تو نکالا میں نے اس کے لیے صورت نکالی کہ تیری والدہ کا علاج کا سلسلہ جاری بھی رہے گا، اور اس طریقہ پر آپ کر لے۔ کہا کہ اللہ آپ کو جزا خیر دے، اچھی صورت آپ نے میرے لیے نکالی۔ یہ دیکھیں کہ ہم نے بھی فوراً اس کو بتایا، اور وہ کہہ رہا کہ میں مجبور ہوں۔ ڈاکٹر محمود صاحب تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، اور چیئرمین رہے تھے، یونیورسٹی کے چیئرمین تھے، اور یا وائس چانسلر تھے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے۔ ڈاکٹر محمود نے اس سے کہا کہ اگر وہ ڈاکٹر جس کے پاس آپ کی والدہ کا علاج ہے اور وہ دعوت کر رہا ہے حرام پیسوں سے، اور وہ آپ کو کہتے دعوت کھاؤ تو ٹھیک ہے، والدہ کا سلسلہ جاری رہے گا علاج کا، اور اگر آپ دعوت نہیں کھائیں گے تو میں علاج نہیں کروں گا، تو یہ ڈاکٹر آپ کھانے میں تو ہیلے مولوی صاحب سے آپ نے صورت نکالی، لیکن اگر وہی ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ پاخانے کی ڈش لاتا ہوں آپ کے لیے، اور پیشاب کی یہ کہ پیپسی لاتا ہوں آپ کے لیے، پیشاب کو بوتل میں پیش کرتا ہوں، تو کیا آپ پئیں گے؟ آپ اس کو اختیار کریں گے؟ اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری والدہ کا علاج ہے، نہیں تو والدہ تیری مر جائے۔ اس نے کہا میری موت آ جائے میں پاخانہ نہیں کھاؤں گا، میری موت آ جائے میں پیشاب نہیں پیوں گا، میری موت آ جائے میں کتے کا گوشت خنزیر کا نہیں کھاؤں گا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ معلوم ہوتا کہ آپ مجبور نہیں ہے، اور آپ نے مولوی صاحب کو دھوکہ دیا۔ آپ مجبور نہیں ہے، مجبوری میں تو آدمی پیشاب بھی پیتا ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے جان بچانے کے لیے، تو اتنا مجبور نہیں ہے اس درجے کا جس درجے میں آپ نے ظاہر کیا، مولوی صاحب کو دھوکہ دیا۔ اور مجھے بھی بڑی شرمندگی ہوئی کہ لوگ معمولی بات پہ کہتے ہیں مولوی صاحب میری ضرورت ہے، میری مجبوری ہے، میں مضطر ہوں اور بے کس ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کوئی ہیلہ کر کے اس کے لیے حرام کو بھی حلال بنانے کی کوئی صورت نکالتے ہیں۔ مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ اس بندے نے کیسے اس کو پکڑا، بہت اچھے طریقے سے پکڑا۔ ترتیب یہ ہوتی ہے، حرام جہاں جائے گا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پیٹ کے اندر پھر یہ ایک آدمی نماز پڑھے، دعا کرے، روتا رہے، فرشتے اوپر سے ہنسیں گے، حرام خور کا بچہ کھاتا ہے حرام اور رو بھی رہا ہے، تو کھاتا تو حرام ہے، راشی ہے، مرتشی ہے، رشوت دیتا ہے، رشوت لیتا ہے اور رشوت کا کاروبار کرتا ہے، درمیان میں دلال بھی بنا ہوا، تو بروکر بنا ہوا، راشی مرتشی دونوں کو ملاتا ہے۔ لعن اللہ الراشیہ والمرتشیہ،
مرتشیہ والرائش بینہما، جو دونوں میں کے درمیان میں رشوت کا کام کریں، خدا کی ان پر لعنت ہو۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، ربا کھانے والا، سود کا پیسہ کھانے والا، کھلانے والا، اور اس کو لکھنے والا، لکھوانے والا، اور اس کے گواہ، سب پر خدا کی لعنت ہے۔ واہ! یہ ریڈیو کی خبریں نہیں ہے، یہ احادیث رسول ہے، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ، آکل الربا وموکلہ وکاتبہ ومکتبہ وشاہدہ، ربا کھانے والا، کھلانے والا، اور لکھنے والا اور لکھوانے والا، اور یہ کہ جو اس کے گواہ بنتے ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ ملعون جو اللہ کو بلا کر ربا کھا رہا ہے، یہ ربا کھلا رہا ہے، ربا کا گواہ بن رہا ہے، ربا کے کاروبار، سودی چیزیں سارے لکھ رہا ہے، اس پر اس کی آمدنی ہے، لکھوا رہا ہے اور گواہ بنا ہے، ربوی اور سودی معاملات میں وہ گواہ بھی بن رہا ہے، یہ ملعون ہے۔ تو ملعون کی کیا دعا قبول ہوگی؟ اس حرام خور کی ماکلہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کھانا بھی حرام، لباس بھی حرام، وغذی بالحرام، اور غذا بھی اس کی حرام کی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، مجھے محمد کو تعجب ہوتا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سندھ میں وڈیرے نے مولوی صاحبان کی دعوت کی، بڑا وڈیرا تھا، تو ہمارے بھی بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی مناظر ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی شیخ المسلمین ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بھلا ہے۔ مولوی کی دعوت وڈیرا نے کی، دعوت کر کے کہنے لگے کہ سائیں ہانے ہی نے زمانے میں سائیں جیئے دعا کیوں روئی پٹی، کچھ بھی دعا قبول کونتی تھی، چھاجے کرے، آپ بھی دعا کر رہے مولوی صاحب، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، اور پوری دنیا رو رہی ہے لیکن کوئی دعا لگتی نہیں ہے، کوئی دعا لگتی نہیں ہے۔ تو ایک مولوی نے کہا چونکہ چنانچہ، دوسرے نے کہا یوں ہو سکتا ہے، تیسرے نے کہا دراصل میں یوں ہے، چوتھے نے کہا لب لباب کلام کا یہ، پانچویں نے کہا خلاصہ یہ، چھٹے نے کہا کہ بھائی بس حکمتیں ہوتی ہے اس میں، یہ حکمتیں ہوتی ہے، دعا قبول نہ ہونے میں بڑی حکمتیں، ادھر ادھر کے مارے مولوی چھپاتے رہے۔ تو ایک ملا اٹھا، اس نے کہا وڈیرا صاحب تو بھی بغیرت ہے، حرام خور ہے، ہم بھی حرام خور ہے، دعا کہاں قبول ہوگی؟ مولوی صاحب تو اچھا تھا، منہ پھٹ آدمی تھا، اچھا تھا، منہ پھٹ نہیں ہے، صاف بتانے والا۔ کہا مولوی صاحب، کہا وڈیرا صاحب یہ سارے ایسے جو ہے نا بغیرت ہے، اور کوئی بات آپ کو صاف صاف نہیں بتائے گا، بات صاف سی یہ ہے کہ تو بھی حرام خور بغیرت، اور تجھے مولوی بھی اللہ نے تیرے لیے بغیرت بھیجے ہیں، اس لیے دبا کر کے تو کھا، اب تو بھی رو ہم بھی روئے۔ ایک دفعہ تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا یہاں کورنگی میں، وہاں ہمارا مدرسہ بھی ہے، ہمارے مدرسے کی شاخ بھی ہے، پرانی بات ہے، اس وقت ہمارا مدرسہ وہاں قائم نہیں تھا، تو ہب چوکی کی طرف سے ادھر وہ سلسلہ بادلیں اپنی آنکھیں دکھا رہی تھی، بادلیں وہ بدماش قسم کی بادلیں، کالی کالی بادلیں، میں بھی کارٹن کا جوڑا پہن کر کے گیا ہوا تھا، اور جو ہمیں لے کر کے سیٹ گیا تھا اس کا نام تھا فیصل، سیٹ کی اسپیشل گاڑی تھی، اس کے کارٹن ہمارے کارٹنوں سے بھی اچھے تھے۔ اب ہم لوگ جب بیٹھ گئے تو دیکھا کہ بادلیں اپنی آنکھیں نکالی ہوئی مست ہو کر کے ہماری طرف آ رہی ہے، ہب چوکی سے ادھر سے ایسی آ رہی، تو اب 10 لاکھ کا مجمع، 20 لاکھ کا مجمع، وہ تبلیغی بزرگ وہ اتنا موٹا تھا کہ مجھ سے بڑا موٹا تھا، موٹا اتنا تھا کہ کپڑوں میں جگہ بھی نہیں، کہنے لگے کہ بھائی سارے کے سارے لوگ دعا کرو، سارے دعا کر لو کہ اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ امطر حوالینا، ہمارے دائیں بائیں بارش برسا دو، ولا تمطر علینا، ہم پر نہ برساؤ۔ لیکن نبی کی کلمات کیا ہے؟ نبی کی کلمات یہ ہے اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے دائیں بائیں برسا دے، اللہم علی الاکام والعودیت، اے اللہ وادیوں میں برسا دے اور ٹیلوں پر برسا دے، والجبال پہاڑوں پہ برسا دے، ہمارے مدینہ والوں کی ضرورت پوری ہوگی۔ صحابی کہتا ہے کہ بارش ہو گئی، جب آج جمعے سے بارش شروع ہو گئی اور پھر ہفتہ اتوار پیر منگل، صحابی رو رہا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، نبی منبر پر تھے،
جمعے کے دن نبی نے فرمایا فکر نہیں کرو بارش کی ضرورت ہے. کہا ہاں جانور مر رہے، مال مویشی مر رہے، پانی کے ایک قطرے کو لوگ ترستے، درخت خشک ہو چکے، کانٹے آنکھوں کے اندر چبھ رہے، مہربانی کرو کوئی دعا کرو. فرماتے صحابی کہتا اللہ کی قسم آسمان پر بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا. آپ کو خدا تعالیٰ مدینہ کی زیارت کرائے. مدینہ میں آپ جائیں گے، احد سے اس طرف ایک جبل صلہ ہے، جبل صلہ. اس کہتے ہیں کہ جبل صلہ سے ہم مدینہ کے اندر تھے، جبل صلہ پیچھے سے دیکھا کہ ایک بدلی سی چھوٹی سی بادل نمودار ہو گئی. ہم نے کہا کہ کیا ہوگا؟ 5-10 منٹ بھی نہیں لگے کہ جبل صلہ سے یہ جیسے نکلا پیچھے سے ظاہر ہو گیا. کہتے ہیں کہ پورے ایسے منٹوں میں یہ ہوا. بارش نبی نے ہاتھ اٹھایا پروردگار ان کی ضرورت پوری کر لے. تو آج جمعے کے دن نبی نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے، خطبہ سے فارغ نہیں ہوئے. بارش شروع ہو گئی. ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ اگلے جمعے کو مسلسل یہ 7 دن 8 دن بارش ہی بارش، بارش ہی بارش. وہی بدو، وہی دیہاتی، وہی سادہ صحابی وہ دوڑ دوڑ کر کے آگے کہنے لگے خدا کے لیے اللہ کے نبی اتنا سیلاب آ چکا ہے، اتنی بارشیں ہو چکی ہے، ندیاں اور وادیاں اور کھائیاں اور گھاٹیاں اور پہاڑ سارے مست ہو چکے ہیں، بالکل راستہ ہی نہیں مل رہا ہے. اللہ کے لیے کچھ دعا کرو بارش ختم ہو جائے. حضرت ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے. یہاں کے قبیلے والے بستی والے ادھر نہیں جا سکتے، وہ بستی والے ادھر نہیں آ سکتے، راستے ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، بارش کسی کو ندیاں چھوڑ بھی نہیں رہی ہے. صحابی کہتا اللہ کی قسم میں نے دیکھا پیارے کے دستے مبارک کو انگلی کو مسکرا کر کے فرمانے لگے کہ پہلے بارش کے لیے رو رہا تھا جمعے کے دن، اب اس جمعے کو بارش سے رو رہا ہے. پہلے بارش کے لیے رو رہا تھا، آج بارش سے رو رہا ہے. تو فرماتے کہ نبی نے اپنی انگلی اٹھائی، فرمائے اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم علی الاکام والاودیت والجبال. اے اللہ ہمارے مدینہ والوں کی ضرورت پوری ہوگی، پہاڑوں پر دور دور اس کو لے جا، ان بادلوں کو اس طرف لے جا، اے اللہ وادیوں پر لے جا. صحابی کہتا اللہ کی قسم کیا ناز تھا، کیا لاڈ تھا، جیسے انگلی کا اشارہ ہوتا تھا بادلیں ادھر دوڑ رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ لوگ تھے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے میرے پاکیزہ، اے میرے پاکیزہ مخلوق، پاکیزہ جماعت، اے نبیوں کی پاکیزہ جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اب نیکی کرو، پھر دیکھو کہ اس کا اثر ہوتا نہیں ہوتا. انبیاء کو حکم یہ ہے کہ یا ایھا الرسول، نبی پاکیزہ ہوتا ہے، نبی کا کھانا بھی پاکیزہ ہوتا ہے، نبی حرام نہیں کہتا. نبی کے لیے صدقہ بھی، نبی چونکہ سید ہے، سید خاندان بنو ہاشم، ان کے لیے صدقہ بھی حرام ہے. الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد، خبردار متنبہ ہو جاؤ، صدقہ محمد کے لیے حلال نہیں ہے اور محمد کی آل کے لیے. حضرت حسن نے کھجور کا دانہ اٹھایا منہ میں کیا، حضرت نے فرمایا پھینک دے اس کو. چھوٹا بچہ تھا کہنے لگا کخ 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 کخ، عربی میں تا پختانہ سوائیں دا ماتا معلوم نشتا. آپ کے پٹھان کیا کہتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن عربی میں بخاری کے الفاظ ہے کخ اور کخ کخ کخ. ہمارے ہاں بھی بچے کو جب ڈرانا ہوتا ہے تو پھر یہ کہ اسی طرح کہتے ہیں کخ یا کخ کخ کخ. حضرت نے کخ کی کہ ہم سید لوگ ہیں، یہ زکوٰۃ کا مال، یہ صدقے کا مال مولی منظور کے لیے چھوڑ دو، آپ نہ کھاؤ. الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے اور سمجھو کہ تورات کے حافظ تھے. تورات اتنا مشکل ہے، یہ بہت آسان ہے. سب کو سبحان اللہ، یہ بہت آسان ہے. تورات میرے پاس ہے، رکھا ہوتا ہے تورات انجیل، میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر آج بھی انجیل کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا اور تورات کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا. یہودیوں کی کتاب تورات ہے، 4 قسم کی تورات ہے. ایک کا مضمون لانڈی کی طرف جا رہا ہے، دوسرا حیدرآباد کی طرف، تیسرا کیماڑی کی طرف، چوتھا ہبچوکی کی طرف جا رہا ہے. تو 4 تورات ہے، ان میں سے کس کو یہی حال ہے انجیلوں کا. انجیل ہے میرے پاس، ہر انجیل الگ ہے، ہر پادری نے، اس کو آدمی کیا یاد کرے. لیکن یہ مکہ میں بھی یہی ہے، مدینہ میں بھی یہی ہے، پٹھانوں کے پاس بھی یہی ہے، بلوچوں کے پاس بھی یہی ہے، سندھی کے پاس بھی یہی ہے. اس کے زیر و زبر میں کسی ماں کے لال کو اجازت بھی نہیں. تم میں سے اٹھو کوئی ایک زیر زبر میں تبدیل کرو، پھر دیکھو اس ملا کو کیسے آپ کو پکڑتا. اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کمال ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے حافظ تھے.
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو گیا کوئی نبوت کا، بلکہ حضرت سلمان فارسی 250 سال اس کی عمر رہی، سلمان فارسی بھی تورات سے واقف تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں ہم نے پڑھا اس نبی کی ایک نشانی آخری نبی کی یہ ہوگی، یہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، دوسری نشانی یہ کہ یہ نبی گفٹ لے لے گا، گفٹ بھی پاکیزہ لوگوں سے، جو یہ کہ احسان جتلانے والے نہیں ہوں گے ان سے گفٹ کو قبول کرے گا، تیسری نشانی یہ ہوگی دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگا، دونوں کندھوں کے درمیان میں۔ سلمان فارسی کہتا ہے کہ میں دوڑ کر کے کہاں سے ٹھوکر کھا کر کے ایران سے توران سے کدھر سے آ گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا چلو سنا، آخری نبی ایمان تو اس وقت لاؤں گا جبکہ تورات میں جو نشانیاں لکھی ہوئی ہے وہ مجھے دیکھنے میں آئیں گے تو پھر ایمان لاؤں گا۔ کہنے لگے کہ میں نے صدقے کا مال کچھ صدقے مال لے لیا، حضرت کے پاس میں پہنچا، سلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی زیارت کے لیے آ گئے، یہ میرے غریب کی طرف سے یہ صدقہ ہے، اس کو قبول فرمائیں اور اپنے گھر میں اپنے استعمال میں اس کو لے لے۔ فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ جو تورات میں پڑھا تھا وہ سچ نکلا۔ جا کر کے میں چھپ گیا، چند دنوں کے بعد کچھ چیزیں میں نے لائی، میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو میں گفٹ پیش کر رہا ہوں، یہ میرے طرف سے ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے لے لیا۔ چند دنوں کے بعد پھر آ گیا کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ سے مل رہا ہوں، اب مجھے اجازت دیں گے کہ آپ کے یہ کندھے پر اور آپ کے کندھے کا بوسہ لے لوں؟ فرمایا سمجھ گئے، فرمایا کندھے کا بوسہ نہیں، آپ مہر نبوت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کندھوں کا بوسہ نہیں بلکہ آپ مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے، تو قمیص مبارک اٹھائی، مہر نبوت دیکھی، تو سلمان فارسی نے جو 3 نشانیاں جو اپنے طے کی چھپا کر کے رکھا تھا وہ تینوں پورے ہو گئے، اختیار بھی نہیں رہا، بے اختیار طور پر کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو میں نے مان لیا۔ صدقے کی بھی اجازت نہیں، نبی کے لیے صدقہ بھی حرام۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حرام چیز آدمی جب کھائے گا تو جتنی بھی دعا کرے، نبیوں کو حکم ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پھر عمل صالح کرو۔ حلال و حرام کا مدار شریعت پر ہے، اللہ جو بتا دے حلال ہے وہ حلال ہوگا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس۔ کچھ اشتباہی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں علماء سے فقہاء سے آپ معلوم کریں گے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے۔ حرام کے کھانے کے بعد آدمی کھاتا حرام ہے، اور پھر آدمی یہ توقع رکھے، اور پھر کیا ہے، خنزیر کا گوشت جیسے کھائے گا، خنزیر کا گوشت کھائے گا تو بے حیائی اس میں آئے گی، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، بارگاہ الہی میں وہ ملعون ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ ربا کھانے والا اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے، لعن اللہ آکل ربا و موکلہ، لیکن خنزیر کا گوشت اگر کھائے گا بے حیائی اس کے جسم کے اندر بھی منتقل ہوگی، پھر ماں، یہ اس کی توقع نہیں ہے کہ وہ ماں کا لحاظ کرے، یہ پھر اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ بہن کا بھی احترام کرے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی خواہش کو، جنسی خواہش کو اپنی بہن سے بھی پورا کرے، اس کا بھی خطرہ ہے۔ آپ دیکھیں مچھلی کھائیں گے جسم میں گرمی آئے گی، انڈے کھائیں گے جسم میں گرمی آئے گی، گائے کے گوشت کی تاثیر الگ ہے، ہر ایک کی خنزیر کا بھی اسی طرح الگ ہے، کتے کا بھی اسی طرح ہے۔ پھر کتوں کو دیکھو جیسے کہ راستے پر کیسے لگے رہتے ہیں، خنزیر کو دیکھو کہ لوگ جس طریقے پر گزر جائیں، خنزیر کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بعض جانوروں میں تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، خنزیر تو سب سے بے حیا جانور ہے، تو اس کی اس بے حیائی کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے، اور انسانی عادات کے اندر، انسانی اخلاق کے اندر بھی اس کا اثر منتقل ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس حرام کا انسانی اخلاق اور انسانی عادات کے اندر اثر ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح سود کا پیسہ ہے یا کوئی حرام کی چیز ہے، وہ حرام ہماری عبادات پر بھی اسی طرح اس کا اثر ہوگا، چاہے آدمی کچھ بھی کرے۔ حرام جب کھاتا ہے، چاہے وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے اسی طرح، سود کا پیسہ کھاتا ہے اسی طرح، وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے اسی طرح، وہ یتیم کا مال کھاتا ہے اسی طریقہ پر، وہ کتے کا گوشت کھاتا ہے اس کا حکم وہی ہوگا، پرایا مال کھاتا ہے وہ اسی طرح۔ یہ الگ چیز ہے کہ کتے کو اس کی عادت بن گئی، لوگوں نے بتایا کہ یہ نجس ہے، اور اس کو بدبخت یہ ہے کہ نجس نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح نجس ہے۔
ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام، میرے رب نے شراب کی بیچنے کو بھی منع قرار دیا ہے۔ شراب کو بیچ بھی نہیں سکتے، وہ بھی حرام ہے۔ مردار جانور کو بیچ نہیں سکتے، خنزیر کو بیچ نہیں سکتے۔ والاسنام، پتھروں کی مورتیاں بنا کر کے، بت بنا کر کے، یہ بھی نہیں بیچ سکتے۔ ہمارے نوٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ طلب کسب حلال، حلال کو یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ طلب کرنا عین عبادت ہے، یہ عین عبادت ہے، اور وہ بینک سے جاری ہوتا ہے عبادت والی جگہ سے، آپ کو عین عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا طلب و کسب الحلال، طلب و کسب الحلال میں فریضۃ بعد الفرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے یہ فرائض ہے، اس کے بعد حلال کمائی کرنا یہ بھی اسی قسم کی ہے کہ وہ بھی، بلکہ بعض اس قسم کی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے یہ عبادات ہیں، بلکہ حلال کمائی آپ اس نیت سے کریں کہ ربا میرے پروردگار مجھے حرام سے بچا دے، مجھے حرام سے بچا دے، میری نسل کو حرام سے بچا دے، حرام کی کوشش کر کے، حلال کی کوشش کر کے حرام سے مجھے بچا دے، تاکہ تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اگر اس نیت سے آپ کمائی کرتے یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز روزے نہیں ہے، بلکہ فقہاء کہتے ہیں کہ اگر آپ پانی پی رہے ویسے پی رہے، لیکن آپ پانی اس غرض سے پی رہے کہ اللہ میرا حلق تر ہو جائے، میرا حلق خشک ہو چکا ہے، حلق میرا تر ہو جائے، تاکہ میں قرآن کی تلاوت کر سکوں، ذکر کر سکوں۔ فرمایا کہ یہ پانی پینا آپ کی عبادت بن جائے گا۔ کھانا آپ کھا رہے ویسے کھا رہے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور حاجت آپ کی پوری ہوگی، لیکن کھانا آپ اس نیت سے کھائیں کہ اس میں میرے بدن میں اتنی طاقت آ جائے، نمازوں کا اہتمام کر سکوں، حلال کمائی کا اہتمام کر سکوں، ڈیوٹی پر جا سکوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اپنے حلال طریقے سے کمائی کروں۔ تو فرمایا کہ یہ کھانا بھی آپ کی عبادت بن جائے گا۔ اس کو فقہاء کہتے ہیں کہ امور مباح چیزیں جو کہ عبادت نہیں ہے، ان مباحات میں اگر آپ نیت اچھی کریں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، بندہ اس سے زیادہ کوئی اچھا کھانا نہیں ہے میرے محمد کی نگاہ میں کہ خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ کی کمائی جو کھاتا ہے کمال اس کا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ایک چندہ دیتا ہے دوسرا لیتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے سے اچھا ہے۔ مولوی کچھ بھی اپنی پگڑی بڑھا رکھے، پگڑی تو ہے اس کی، وہ کہے گا، لیکن اس مسئلے میں مولوی محتاج ہے، چاہے وہ مسجد کے لیے لے رہا ہے یا طلبہ کے لیے لے رہا ہے، لیکن ایک ہے الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ خیر من الید السفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نیچے والا چندے والا ہاتھ ہے اور اوپر دینے والا ہاتھ ہے، نیچے لینے والا ہاتھ ہے۔ دینے والا ہاتھ وہ لینے والے سے بہتر ہے۔ آپ نے ان مزدوروں کو بھی دیکھا ہے، ان مزدوروں کو جن کے ہاتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہاتھ ان کے یہ کہ ان میں اثرات پڑ گئے، باقاعدہ ہاتھوں میں ورم آ جاتا ہے مزدوری کر کر کے۔ میرے نبی نے ایسے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے ایسے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیا ہے۔ اس مزدور کی جس طرح حوصلہ افزائی کی ہے، اس پنکھے کے نیچے مولوی منظور حدیث پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، مولوی منظور پنکھے کے نیچے رہ کر کے روزہ رکھتا ہے، اور دوسرا آدمی جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے ظالم کا بچہ بھیلچے سے ڈمپروں کو بھرتا ہے، شدید گرمی میں، گرمی کے اندر بھیلچے سے ڈمپر بھر دیتے ہیں اور مٹی اتار دیتا ہے، اور 4-4 5-5 بلاک یہاں کندھے پر رکھ کر کے نیچے سے تیسری چوتھی منزل پہ لے جاتا ہے۔ پوچھو تو کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ یہ شیخ الحدیث جتنا بھی پیر صاحب آپ کا کرے، آپ کا پیر اس کا روزہ اس مزدور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیر صاحب ہوگا، تقریر اس کی اچھی ہوگی، لیکن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے دل کی وسعت کا اور اللہ پاک کی رحمتوں کا مسئلہ، اللہ کے ہاں یہ ہے کہ کوئی اندھیر نہیں ہے۔ اللہ نعمتیں کس طرح بانٹتا ہے؟ آپ کے مولوی کا روزہ قبول ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک مزدور 5-5 10-10 بلاک چوتھی منزل پر لے جاتا ہے، جو ایک مزدور ہل چلاتا ہے، جو ایک مزدور پہاڑ کی چوٹیوں پہ ایک بندہ اپنی بکریاں چراتا ہے۔
اپنے زمین میں کاشتکاری کے لیے جاتا ہے، جس طرح وہ جفا کشی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مولوی صاحب شیخ الحدیث صاحب تو اس طرح نہیں کرتا. تو اس لیے یہ شیخ الحدیث کی تقریر تو اچھی ہوگی، لیکن یہ کہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا، ثواب اس کا زیادہ ہوگا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے. اس لیے عرض کیا کہ حلال کی آپ نے یہ کہ بڑی ترغیب دیا. حجاج بن یوسف جب آ گیا، آپ نے سنا ہوگا حجاج بن یوسف، میرے نبی نے فرمایا مبیر هذه الامت، میرے امت کا ہلاکو خان، ہلاکو خان، امت کو گاجر اور مولی کی طرح یہ کہ کاٹتا رہے گا. 1.25 لاکھ بندے اس نے، 1.25 لاکھ بندے اس نے اللہ کا بھلا کرے جیلوں میں مارا ہے. 1.25 لاکھ تو جیلوں میں، صحابہ تابعین، 1.25 لاکھ تو اس نے جیلوں میں مارا ہے. اور باہر لڑائی میں کتنے مرے اس کے کوئی شمار ہی نہیں ہے. حجاج بن یوسف جب آ گیا تو حجاج بن یوسف کو کسی نے کہا کہ 30-40 مولوی کوفے کے اندر، اور جیسے وہ ہاتھ اٹھاتے کسی کے خلاف بددعا کرتے وہ ماں کا لال بچتا نہیں ہے. حجاج بن یوسف نے اپنے حرام خور کمانڈوز کو جمع کیا، جتنے کمانڈوز اس کے حرام خور تھے ان حرام خوروں کو اس نے جمع کیا. جمع کر کے کہنے لگے کہ سنا ہے کچھ مولوی ہے وہ اتنے اللہ کے بندے اور اتنے اللہ کا بڑا کہ مقربین بارگاہ الہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تباہ، اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے، میں تو لوگوں کو مار رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں، اگر میرے خلاف اگر انہوں نے دعا کی تو پھر کیا ہوگا میرا؟ کوئی ترتیب بتاؤ، کوئی ترتیب بتاؤ. تو لوگ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے یہ کہ کمانڈو بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا آسان طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ یہ، ان کے لیے دعوت کرو، ان بزرگوں کو سب کو بلاؤ، دعوت کرو اور حرام کھلاؤ دبا دبا کر کے. فرائی بھی حرام کے، کڑھائی بھی حرام کے، سجی کباب بھی حرام کے، بریانی بھی حرام کے، اور روٹی بھی حرام کے، چاول کی روٹی بھی حرام کی، پانی بھی حرام کے، شربتیں بھی حرام کے، دبا دبا کر کے مولویوں کو خوب کھلاؤ. اس کے بعد یہ مولوی ایڑی چوٹی کی زور لگائے، اپنی اماں کو بھی بلائے، تب بھی اس کی بددعا آپ کو نہیں لگے گی. واہ، نقطہ انہوں نے بڑا پیارا نکالا. حجاج نے جا کر کے ادھر سے بھائی محمود کی بکریاں چھین لی، ادھر سے مولی حسن کی بکریاں چھین لی، ادھر سے عیسیٰ خان کی بکریاں، اور سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں لائے، دبا دبا کر کے ذبح کیا، کباب بنایا، سجی بنایا، فرائی ہے، کڑھائی ہے، کیا ہے. اب بزرگوں کو دعوت دی کہ میں نالائق قسم کا انسان ہوں، گیا گزرا ہوں، میری کمزوریاں بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہے، لیکن آپ لوگ اگر میرے ہاں حاضر ہوں گے، 2 لقمے بھی لیں گے، میری سعادت ہوگی. تو مولوی کو چاہیے کیا؟ لہذا وہ بزرگان دین جو کوفہ والے وہ سارے کے سارے آگے حجاج گیٹ پہ کھڑا ہے، ہر ایک کا ہاتھ لے رہا ہے، چوم رہا ہے، ہاتھ لے رہا ہے، چوم رہا ہے. اندر تشریف لے جائیں، حال میں تشریف لے جائیں. آ کر کے پھر مولویوں نے العقل ملعقل وما ادراک ملعقل دبا دبا کر کے کھا رہے، دبا دبا کر کے انہوں نے کھایا. کھانے کے بعد جب باہر نکلے تو پھر ان کا ہاتھ بوسہ دیا کہ آپ نے اس ذلیل کو، اس بدبخت کو، اس نالائق کو اور اس کمزور کو آپ نے اس قابل سمجھا، میری دعوت پر آپ تشریف لائے اور آپ میری حوصلہ افزائی فرمائے. آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا احسان میں قیامت تک یہ ہے کہ میں یاد رکھوں گا. اب وہ بزرگ جب چلے گئے تو حجاج اس کے بعد اب کر رہا کھٹیا کھیرساں ہو جمالو. اب حجاج ناچ رہا ہے کہ جی کھٹیا کھیرساں ہو جمالو ہو جمال. وہ کسی نے کہا یہ کیا؟ اب ناچ رہے، کہنے لگے ان کا خطرہ تھا کہ یہ ہاتھ اٹھاتے میرے گھر پہ آگ لگ جاتی، میرے گھر پہ آگ لگ جاتی، لیکن ان سے محفوظ ہو گیا. ان کے پیٹ میں ایسا حرام پہنچایا کہ اب یہ ہے کہ اب کچھ بھی نہیں. چنانچہ اس کے بعد مولوی ناک رگڑے، کچھ بھی کرے، بہت کچھ کیا، لیکن کسی کی بددعا نہیں لگی، کسی کی بددعا نہیں لگی. ایک حلال خور کی بددعا لگ گئی سب کو. سبحان اللہ. وہ سعید بن جبیر ہے. علماء سے آپ پتہ کریں گے اور مفسرین سے پتہ کریں گے جو علم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. سعید بن جبیر تابعی ہے اور اس نے پیغام بھیجا سعید بن جبیر کو کہ تم حق بات کہتے ہو، تم میری بدماشیوں پر تنقید کرتے ہو، میری بے غیرتیوں کی گرفت کرتے ہو، تم مجھے ذلیل کہتے ہو، تم مجھے قاتل کہتے ہو، آپ مجھے بے شرم کہتے ہیں، آپ مجھے حرام خور کہتے ہیں، آپ مجھے یہ کہ کیا ظالم کہتے ہیں. سعید تیری خیر نہیں ہے. حضرت سعید بن جبیر کو جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کے قتل کے فیصلے ہو چکے ہیں، یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اب بات ذرا سن لینا. سعید بن جبیر نے 2 رکعت نفل پڑھی. نفل پڑھ کر کے کہنے لگے ربا میں شہادت کے لیے تیار ہوں، اے میرے رب میں شہادت کے لیے تیار ہوں. ربا بس
میں خود اجازت دیتا ہوں، میں راضی ہوں، میں اس ذلیل دنیا میں، جھوٹی دنیا میں رہ کر کے مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے تو نبیوں کے پاس آنا ہے، مجھے تو انبیاء کے پاس آنا ہے، لیکن اے ربا یہ مجھے شہید کر دے، لیکن اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دے، اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو شل کر دے کہ یہ کسی کو قتل نہ کر سکے، یہ میری دعا تو قبول کر لے، میں شہادت کے لیے تیار ہوں، لیکن شہید کی دعا یہ بھی تو قبول کر لیں۔ ہے سعید بن جبیر کو جیسے قتل کیا، 2 دن نہیں ہو گئے اس کو گلے کے کینسر لگ گیا، گلے کا کینسر لگ گیا، اتنا بڑا سا دھاگا وہ کیمیکل کے اندر گھماتے پھراتے، اس کو کیمیکل لگا کر کے اس کے منہ پہ دیتے تھے اور اس کو ہلاتے تھے، اور اس میں مرچ یا اس قسم کی جلانے والی دوائی ہوتی تھی، وہ کیڑوں کو لگ جاتے، کیڑے تھوڑے سے آرام کرتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس حجاج بن یوسف کو مرچ لگ جاتی، پھر وہ دھاگا، اس زمانے میں یہ آپریشن یہ چیزیں نہیں تھی، پھر اس کے منہ میں دیتے اور پھر اس کو ہلاتے، اس طریقہ پر گلا بھی سڑ گیا، ہاتھ بھی شل ہو گئے، جیسے اس فقیر نے کہا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے ان دنوں میں رو رو کر کے، امام احمد بن حنبل ان دنوں میں رو رو کر کے کہنے لگے، اوے حجاج، اوے بے غیرت حجاج، خدا تجھے تباہ کرے، تو نے ایک ایسی نعمت ہم سے چھین لی کہ پوری دنیا اس کے علم کے محتاج تھے۔ سعید بن جبیر کو جب شہید کیا تو یہ امام احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں، امام احمد بن حنبل رونے لگے، کہنے لگے ربا کیسا عالم ہم سے چلا گیا، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، بخاری والا بھی سعید بن جبیر کا محتاج ہے، ترمذی والا بھی محتاج ہے، مفسر بھی محتاج ہے، مفتی بھی محتاج ہے، قاضی بھی محتاج ہے، صوفی بھی محتاج ہے۔ سعید بن جبیر کا کیا علم تھا، کیا علم تھا، لیکن امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیاس پوری نہیں کی، ہماری پیاس بجھی نہیں تھی، ہم نے اپنی پیاس بجھی نہیں، اور بغیرت تو نے دنیا سے اس کو چھین لیا، اس نعمت کو ہم سے چھین لیا۔ تو سعید بن جبیر بھی خوش کہنے لگے ربا میں آ تو رہا ہوں تیرے پاس، یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، میں راضی ہوں خود شہادت پر، اس جھوٹی دنیا میں رہ کر کے مجھے کرنا کیا ہے، اس جھوٹی دنیا میں رہ کر کے مجھے کرنا کیا ہے۔ رات کو ایک مرغا ہوتا تھا، رات کے مرغے ہوتے تھے اور وہ اذان دیتے تھے کوکڑو کو، سعید بن جبیر اس ٹائم پہ تہجد، کبھی اگر سو گیا تو تہجد پہ اس کی آواز پہ اٹھتا ہے۔ ایک دن مرغے نے کوتاہی کی، جیسے کہ یہ آپ کے فارم کے مرغے ہوتے، ایک تو مرغیاں ہوتی ہے، دوسرے فارم کا مرغا کبھی اذان نہیں دے گا، سنا ہے کسی نے؟ یہ سارے انگریزی ہے یہ بھی انگریز کی ایک سازش ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے سنا ہے فارم کے ایک تو مرغیاں ہوتی ہے اور ایک مرغا فارم کا، کیا وہ اذان دیتا ہے؟ میں دیسی کی بات کر رہا ہوں، دیسی مرغے نے ایک رات کو شہادت سے پہلے ایک دو دن پہلے رات کو وہ اذان دینا بھول گیا ہوگا، وہ بھی امریکہ کی سازش ہوگی، اس نے اذان نہیں دی تو سعید بن جبیر ذرا تاخیر سے آپ نے یہ کہ تہجد پڑھی، جیسے اذان ہو رہی تھی اذان سے کچھ پہلے تہجد پڑھ لیا، کہنے لگے کہ پروردگار اس مرغے کا بھی کام کر دے جس نے آج میری تہجد کو چھوڑا دی۔ صبح کو اٹھے دیکھا کہ مرغا بھی مر گیا، اس نے رات کو مجھے تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ لیکن میرے نبی نے مرغے کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغے کو گالی نہ دو، اس کی بڑی مہربانی کہ تہجد کے لیے ہمیں اٹھاتا ہے۔ لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حجاج بن یوسف نے بہرحال جب حرام مولویوں کو کھلایا تو پھر یہ ہو گیا کھٹیا کھیرسا ہو جمالو، یہ سارے کے سارے حرام خور بن گئے۔ ہمارے ہاں بھی مسئلہ یہی ہے جی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حلال ہو معمولی سا بھی ہو، حلال ہو معمولی سا، پھر اپنی عبادت کا پاور دیکھ لیں، پھر اپنی دعاؤں کا پاور دیکھ لیں، پھر اپنے رونے کا پاور دیکھ لیں، پھر اپنے رونے کا اثر بھی دیکھ لیں کہ کائنات پر کیا اثر ہوتا ہے، پھر کر لے دعا۔ آپ کے اسی زمانے میں حلفیہ آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ بعض علماء اس قسم کے ہیں، اب بھی ہے، بہت اکا دکا جن کی وجہ سے یہ دنیا برقرار ہے، یہ دنیا آسمان و زمین کا نظام برقرار ہے، بہت اب بھی اللہ کے بندے ہیں، اب بھی فقیر اس قسم کے ہیں، لیکن مسئلہ حرام خوری کا، آدمی گندم بیچ رہا اوپر سے خشک نیچے مٹی بھی ڈالی ہے، نیچے گندم گیلی بھی ہے۔ میرا نبی آ گیا، نبی نے ہاتھ ڈال دیا گندم میں، نیچے ہاتھ ڈالے، ہاتھ گیلا ہو گیا، اس پہ مٹی لگی، کہنے لگے کیا اوپر سے تیری گندم تو اچھی اور نیچے سے گندم کا یہ حال ہے، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ کرے گا وہ میرے نبی کی امت میں سے نہیں ہے۔ اس طرح تو دھوکہ کرتا ہے، لوگوں کو ایسے دھوکہ دیتا ہے، من غشنا فلیس منا، سود خور
راشی مرتشی اور ان میں بروکر لکھنے والا لکھوانے والا شاہدین گواہ سب سب پر خدا کی لعنت اور دھوکے باز۔ میرے نبی فرماتے من باع عیبا لم یبینو، جو عیبدار چیز کو بھیجتا ہے لم یبینو، اس کو بیان نہیں کرتا، لم یزل فی مقت اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے غصے میں غضب میں وہ رہتا ہے، ولم تزل الملائکۃ تلعنو، فرشتے اس حرام خور پر دھوکے باز پر مستقل لعنتیں بھیجتے۔ آپ میں تاجر بھی ہے، آپ میں محنت مزدوری والے لوگ بھی ہیں، گزارش یہ ہوگی اس کا اہتمام کر لیں، اس کا اہتمام کریں۔ اس کا اثر آپ کے پیارے معصوم بچوں پر کیوں پڑے، اس کا اثر آپ کی بیٹیوں پر کیوں پڑے، میری بیٹیوں پر، میری ماں پر، میری بہن پر اس حرام خوری کا اثر کیوں پڑے۔ مہربانی کرے سارے کے سارے ساتھی اس کا اہتمام کر لیں کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں اور ہمارا ملک یہ ہے کہ تباہ نہ ہو۔ باقی ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ دنوں سے، آج بھی اخبارات میں، کل بھی اخبارات میں، ہوئے کیا پیٹرول کا حال ہے، کیا ڈیزل کا حال ہے، کیا بجلی کا حال ہے، کھانے کی چیزوں کا کیا حال ہے۔ ہمارے اس مدرسے کے دو مہینے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں میں بیٹھا ہوں، جھوٹ کیوں بولوں، یہ میرے ہاتھ میں انگریزی کوئی کتاب نہیں، یہ قرآن ہے۔ ہمارے اس مدرسے کے اندر 24 گھنٹے میں بجلی وہ 6-7 گھنٹے بھی نہیں آتی، 7 گھنٹے تو میں غلط کہہ رہا ہوں، 6 گھنٹے مشکل سے، 24 گھنٹے میں مشکل سے 24 گھنٹے میں مشکل سے، اور 1.5 لاکھ کے ہم ڈیزل جلاتے بجلی ہے نہیں ہے، اور اس کے بعد ویسے بھی اندھیرے میں رات کو رہتے ہیں، 11 بجے تک 10:30 بجے تک طلبہ کے لیے، طلبہ ہوتے جمعے کو نہیں ہوتے، طلبہ کی پڑھائی کے لیے رات کو ہم ڈیزل جلاتے۔ دن کو کبھی بجلی آ گئی گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، رات دن میں 6 گھنٹے، اس سے بھی زیادہ نہیں۔ اب 2 مہینے پہلے انہوں نے کہا 7 مہینے کا آپ کا بل نہیں آیا، 5,30,000 وہ ہم نے دے دیا، ادھر ادھر کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب چلو وہ آپ نے بل نہیں بھیجا اور ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، ہماری کوتاہی ہو گئی، لیکن اب اس 1 مہینے میں 20 لاکھ کا بل بھیجا ہے۔ 15,30,000 پہلے کی، اور اس وقت جو 1 مہینے کا بھیجا ہے وہ 20 لاکھ کا بھیجا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے بجلی والے، واپڈا والے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو بیٹھے نہ چھیڑ ملنگانو کتے پوٹنگانو، تمہیں ناک رگڑنا پڑے گا، تم ناک رگڑو گے، اور اس بل کو واپس کر لو، ورنہ ہم لوگ مولوی لوگ کشتیاں جلا چکے ہیں، ہم لوگ تو جس کو تو شریف سمجھتا۔ ابھی میں اس پچھلے ہفتے میں 2-3 مرتبہ اسلام آباد گیا تو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کلین شیو لوگ آ رہے، وہ کلیئر ہے، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک کیا کہتے ہیں وہ بورڈنگ کارڈ وغیرہ دینے والی وہ خاتون، آپ کی ویکسین نہیں لگے، میں نے کارڈ دکھایا، ویکسین نہیں لگے، تو پھر اس کارڈ کو موبائل پہ لگایا، اب ٹکٹ میرا روکا، اور موبائل پہ جب اس کو لگایا تو ادھر سے جواب آ گیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ کہتی ہے کہ معاف کیجئے گا۔ میں نے کہا قصور کیا تھا؟ تو موبائل پر باور کر رہا، میری پگڑی پہ باور نہیں کر رہا، تو موبائل پر باور کر رہی ہے اور میری داڑھی پہ باور نہیں کر رہی۔ ایک لندن کا بڈھا وہ ایئرپورٹ پہ، اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے کہا یہ 2 ہفتے میں 3-4 مرتبہ اسلام آباد آ چکا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پگڑی بھی ہماری دشمن ہے، سفید کپڑے بھی دشمن ہے، اور یہ داڑھی بھی ہماری دشمن ہے۔ باقی یہ کہ جتنے بھی داڑھی منڈا کلیئر ہے۔ یہ تو شرافت ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے، جس نے لگام دیا ہے مولویوں کو، جس نے تبلیغیوں کو لگام دیا ہے۔ اس لیے للہ فی اللہ واپڈا والے کو یہاں بیٹھے ہوئے، ایجنسی والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پہلے سے واپس کر لو، اس بل کو پہلے سے واپس کرو۔ میں آپ کو حرام خور نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اور یہ طے شدہ ہے کہ یہ پیسے ادھر نہیں جاتا، یہ بینک میں نہیں جاتا، یہ ملک کے لیے نہیں، یہ اس قسم کے بلز یہ سارا آپ کے جیب میں جاتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ کیا یہاں پر ہمارے ایئر کنڈیشن لگے ہوئی ہے اور آپ کی بجلی 24 گھنٹے ہیں، یہاں پر ہماری فیکٹریاں لگی ہوئی ہے؟ اس قسم کا ظلم آپ کے توسط سے آپ حضرات اس کی مذمت کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ اس کی مذمت کر رہے نہیں کر رہے؟ آپ نے کہنا چاہیے شیم شیم شیم، آپ کو کہنا چاہیے کہ شیم شیم شیم۔ اور میری گزارش بھی یہی ہوگی، اس کے بعد آپشن پھر
چون تنگ آید بوقت تنگی بجنگ آید، جب آدمی تنگ ہو جاتا ہے تو بجنگ آید. یہ بل ہے میرے پاس، آپ کہیں گے مولوی صاحب ایسے کہتا ہے، لے لیں آپ حضرات بھی انگریزی دان اس کو پڑھ لیں. 20 لاکھ کے ظالم کے بچے تو ایک مہینے کے بجلی بھی نہیں ہے 20 لاکھ کی. اتنے تو کسی کی ماں کی حق مہر بھی نہیں ہوتی. اتنے تو کسی کی ماں کی حق مہر بھی نہیں ہے تو 20 لاکھ بھیجتا ہے. اس لیے للہ فی اللہ اس کو واپس کر لو. اس کے بعد ہوگا. ویسے بھی ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے لانگ مارچ شروع کیا ہے. ابھی لانگ مارچ مولانا فضل الرحمان تو وہ ایک نفیس انسان ہے، وہ اور تبلیغ والے نفیس انسان، دیندار لوگ نفیس انسان. لیکن مولانا فضل الرحمان کے اس کے علاوہ مولانا کے لانگ مارچ سے ہٹ کر کے ایک دو بندے پیٹرول پمپ کے پاس اپنے کپڑے اتار کر کے کہتے ہیں ہم بھی لانگ مارچ کر رہے ہیں. بالکل ننگا ننگا. یہ دوسرے قسم کا لانگ مارچ ہے کہ بالکل ننگے ہو کر کے. آپ ہمیں اس طرح ننگا نہ کریں اور آپ ہماری شرمگاہ دیکھنا بھی نہ چاہیں. اس طرح مہربانی کرو، اس بل کو واپس کرو. اللہ حرام کمائی سے، حرام خوری سے، ظلم سے، زیادت سے، نا انصافی سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.